یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر جو بڑے ہیں وہ بڑے ہی رہتے ہیں۔ ایسے درویشوں سے ملتا ہے شجرہ ہمارا، جن کی جوتی میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ شرکاء کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کے ساتھ ساتھ یہاں پر آئے ہوئے مہمان کا بھی دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جو اس مشکل ٹائم میں ٹائم نکال کر یہاں پر تشریف لائے۔ آپ بہت سے حضرات یہاں پر ایم ایس او کے نام سے آئے ہیں۔ آپ کو یہاں میں بتاتا چلوں کہ ایم ایس او ہے کیا چیز، اور ہم اس کے ساتھ کیوں جڑے ہیں، اور آپ کو یہاں پر کیوں بلایا ہے۔ مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن یہ ایک طلبہ تنظیم ہے جو اس وقت پاکستان کے کونے کونے میں کام کر رہی ہے، چاہے گلگت بلتستان ہو، کراچی ہو، بلوچستان ہو، یا پشاور ہو، یا آپ کے سامنے موجود راولپنڈی ہو۔ ہر جگہ پر اس وقت ایم ایس او کا کام جاری ہے۔ کوئی بھی تنظیم جب وجود میں آتی ہے اس کا کچھ مقصد ہوتا ہے، کچھ نصب العین ہوتا ہے، کچھ قائد ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایم ایس او بھی جب وجود میں آئی، وہ تاریخ وہ سال 2002 11 جنوری تھا۔ اس کی بنیاد رکھنے والے قمر زمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اس تنظیم کی بنیاد رکھی اور اس میں اپنی جان مان لہو سب کچھ ڈالا۔ آج آپ یہاں پر کھڑے ہیں، آپ کے سامنے ایم ایس او کی بات کرتے ہوئے آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ ایم ایس او اس وقت تمام یونیورسٹیز، کالجز کے ساتھ ساتھ مدارس میں بھی ایک ہی طرح کا کام کر رہی ہے۔ آپ کے پاس مختلف تنظیمیں آپ کے محلوں میں ہوں گی، مدارس میں ہوں گی، لیکن اس میں جو تنظیمیں مدارس میں کام کرتی ہیں وہ یونیورسٹی کالجز میں کام نہیں کرتی، اور جو یونیورسٹی کالجز میں کام کرتی ہیں وہ مدارس میں کام نہیں کرتی۔ سن 2002 میں یہ نصب العین لے کر چلے اور آج یہاں پر موجود ہیں۔ آپ کے سامنے یہ مثال ہے کہ یہاں پر مدرسے کے طالب علم بھی بیٹھے ہیں، اسکول کالج اور محلے کے طالب علم بھی ایک ہی پلیٹ فارم پر بیٹھے ہیں۔ ہمارا نصب العین غلبہ اسلام استحکام پاکستان بطرز خلافت راشدہ۔ جب ہم غلبہ اسلام کی بات کرتے ہیں تو الحمدللہ یہاں پر بیٹھے ہوئے تمام نوجوان اور مہمان کو یہ معلوم ہے کہ غلبہ اسلام کی بات اسلام کا غلبہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کرتے ہیں استحکام پاکستان کی۔ اگر ہمیں اسلام کا غلبہ چاہیے تو استحکام پاکستان کے ساتھ چاہیے۔ ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کو اپنے پاؤں کی جوتی کی نوک پر نہیں رکھتے، بلکہ جس طرح اسلام ہمارے لیے مقدس ہے اس طرح ہمارے لیے پاکستان بھی مقدس ہے۔ غلبہ اسلام استحکام پاکستان کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا خلافت راشدہ۔ ہم یونیورسٹی کالجز میں بات کریں یا مدارس میں بات کریں تو کچھ لوگ الفاظ اٹھانے کے لیے ہم سے ایک بات پوچھتے ہیں کہ اگر غلبہ اسلام ہو گیا، پاکستان میں ہو گیا، تو آپ نے آگے کس کے ساتھ چلنا ہے؟ تو ہم سینہ تان کے یہ بات کہتے ہیں کہ ہم نے خلفائے راشدین کے دور میں جو عمل ہوا، جو بات ہوئی، جو قوانین بنے، جس قوانین پر عمل ہوا، ہم نے انہی قوانین کے اوپر چلنا ہے۔ اسی لیے ہمارا نصب العین غلبہ اسلام استحکام پاکستان بطرز خلافت راشدہ ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا دوسرا نصب العین ملا اور مسٹر کی تفریق کا خاتمہ۔ آج سے چند سال قبل چلے جائیں تو سن 1857 کی بات آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں، جب یہی مدرسے کے طالب علم انجینئر بھی تھے، سائنسدان بھی تھے، سب کچھ تھے، لیکن آج مدرسے کے طالب علموں کو دیوار کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے اور یونیورسٹی کالجز کے طالب علموں کو مدارس میں داخل پہ ایک حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ میرا تعلق یونیورسٹی سے ہے، مدارس سے میرا تعلق نہیں، لیکن بچپن سے لے کے آج تک مجھے اسکول، کالج، اکیڈمی کسی بھی ٹیچر نے یہ بات نہیں کہی کہ مدرسے میں پڑھنے والا طالب علم دہشت گرد ہے یا کچھ ایسے معاملات ہیں کہ وہ آپ کو دنیا میں چلنے سے روکے گا۔ اور میرے ساتھ مدارس کے لڑکے بھی ہیں، ان سے بھی پوچھا گیا تو جب معلوم ہوا کہ مدارس کے بھی کسی استاذہ نے یہ بات نہیں کہی کہ یونیورسٹی کالج کا طالب علم جو ہے وہ یہودی ہے یا یہودی ایجنڈے پہ ہے۔ یہ بات ہمیں بتلانے والا ہمارا موبائل ہے۔ یہ یہودی لابی جو پاکستان میں موجود ہے، جو سوشل میڈیا پہ کے ذریعے ہمارے دلوں میں یہ بات ڈالتی ہے کہ پینٹ شرٹ پہنے ہوا لڑکا
جو ہے وہ یہودیوں کے نظر پہ چل رہا ہے، اور مدارس کا لڑکا جو ہے وہ آپ کو دین کا کام سکھائے گا، دنیا کا کام نہیں سکھائے گا، حالانکہ ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ آج پاکستان کے مقابلے دیکھ لیں، اس میں مدارس کے ہی طالب علموں جو ہیں وہ سر فہرست ہیں۔ اس کے بعد میں بات کرتا چلوں، ہمارے ساتھ بہت سے لوگوں کو جب ہم دعوت دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ آپ ہمیں ایم ایس او کے اندر لے کے آنا چاہتے ہیں، اپنی تنظیم کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ ہرگز ایم ایس او کا مقصد نہ شروع میں یہ تھا، نہ اب یہ ہے، نہ آنے والے دنوں میں یہ رہے گا۔ ایم ایس او کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ لوگوں تک یہ نظریہ پہنچے، پاکستان کے اندر موجود ہر نوجوان کے اندر 3 چیزیں آ جائیں۔ نمبر 1 پہ خوف خدا ہو، نمبر 2 پہ عشق مصطفیٰ ہو، اور نمبر 3 پہ حب اصحاب رسول و اہل بیت ہو۔ جس بندے کے دل میں، جس نوجوان کے دل میں یہ چیز آ گئی، کل کو آپ ہی لوگ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوں گے، کل کو آپ ہی لوگ پاکستان کے مختلف بڑے اداروں میں، پولیس اسٹیشن میں، مختلف اداروں میں بیٹھے ہوں گے، اور جب آپ کے سامنے یہ بات کی جائے گی اور آپ کو معلوم ہوگا کہ خوف خدا کیا چیز ہے، عشق مصطفیٰ کیا چیز ہے، حب اصحاب رسول کیا چیز ہے۔ الحمدللہ ایم ایس او شروع سے یہ کام کرتی ہوئی آ رہی ہے اور آگے بھی کرتی رہے گی۔ مجھے اور آپ کو قبر کی پاتال میں بھی اتار دیا جائے، جب تک ایم ایس او کا ایک بھی کارکن یا ایک بھی شخص جس کو یہ نظریہ پہنچا ہو، جب تک وہ اس پاک سرزمین پر زندہ ہے تو صدیق کی صداقت کا ڈنکا بجتا رہے گا، فاروق کی عدالت کا ڈنکا بجتا رہے گا، عثمان کی سخاوت کا ڈنکا بجتا رہے گا، حیدر کرار کی شجاعت کا ڈنکا بجتا رہے گا، حسنین کرمین کی شہادت کا ڈنکا بجتا رہے گا، معاویہ کی سیاست کا ڈنکا بجتا رہے گا۔ آخر میں اس الفاظ سے آپ سے اجازت چاہوں گا، اے حرمت عشق، تجھ پہ داغ لگانے کا نہیں، بات بنے یا نہ بنے بات سے جانے کا نہیں، میں ابو بکر و عمر عثمان و علی والا ہوں، مجھے کسی ملا کے مسلک میں پھنسانے کا نہیں۔